یہ ان دنوں کا ذکر ہے، ہم نئے نئے کراچی کے علاقے PCHS میں شفٹ ہوئے تھے۔ یہ پرانا مکان تھا لیکن پرانی طرز تعمیر کی وجہ سے کافی مضبوط تھا۔ یہ ایک 2 منزلہ مکان تھا اور کافی کشادہ طریقے سے بنایا گیا تھا۔ ہمیں مکان کچھ سستا مل گیا تھا کیونکہ یہ کافی عرصے سے بند تھا۔ ہم لوگ بہت خوش تھے۔ یہ گھر ہمارے کالج اور اسکول سے قریب بھی تھا اور اس کے قریب ہی ایک کرکٹ گراؤنڈ بھی تھا۔ اس مکان میں شفٹ ہونے کی خوشی میں ہم نے قرآن خوانی اور دعوت کا انتظام کیا۔ اس دعوت میں ہمارے رشتہ داروں کے علاوہ آس پڑوس کے کچھ لوگوں کو بھی ہم نے مدعو کیا۔ ہمارے پڑوس میں رہنے والے مشتاق صاحب نے دعوت کے دوران ہمارے والد صاحب سے کہا، یہ آپ نے اچھا کیا کہ قرآن خوانی کا اہتمام کیا، کیونکہ اس گھر کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی کہانیاں مشہور ہیں۔ ہمارے والد صاحب تھوڑا پریشان ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کس قسم کی کہانیاں مشہور ہیں۔ مشتاق صاحب نے کہا کہ جب یہ مکان خالی تھا تو یہاں سے رات کو کبھی کسی عورت کے رونے اور کبھی کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آیا کرتی تھی، لیکن بہرحال اب آپ لوگ آباد ہو گئے ہیں تو امید ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ ابھی ہمیں یہاں شفٹ ہوئے ایک ہی ہفتہ ہوا تھا کہ ایک روز امی، ابو اور ہماری ایک بہن کسی عزیز کے گھر دعوت میں چلے گئے۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی گھر میں اکیلے تھے کیونکہ ہمارے امتحان ہو رہے تھے اور ہمیں اس کی تیاری کرنی تھی۔ ہم لوگ اپنے کمرے میں بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ اچانک کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ یہ آواز بہت مدھم تھی اور لگتا تھا جیسے وہ عورت سسکیاں لے کر رو رہی ہے۔ میرے چھوٹے بھائی نے میری طرف دیکھا، وہ کافی خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور سمجھایا کہ یہ آواز ہمارے گھر سے نہیں آ رہی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ آواز تیز ہو گئی۔ اب میں بھی پریشان ہو چکا تھا۔ وہ آواز ہمارے مکان کے اوپر کی منزل سے آ رہی تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ اوپر کون ہے۔ ہم دونوں اوپر کی منزل پر چلے گئے۔ جو ہی ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی منزل میں پہنچے، یوں لگا جیسے کوئی سایہ سا تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ ہم دونوں نیچے کی جانب بھاگے۔ ہم بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکے تھے۔ ہم نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد پھر ہمیں کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آنا شروع ہوئی۔ ساتھ ساتھ پاؤں میں پہننے والی پائل کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ ہم نے اپنے ابو کو فون کیا اور انہیں پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ابو نے کہا کہ وہ لوگ واپس آ رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ واپس آ گئے۔ اس وقت تک آوازیں بند ہو چکی تھیں۔ میرا چھوٹا بھائی بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ اس نے امی کی گود میں سر رکھ دیا۔ امی نے اس کے سر پر ہاتھ لگایا تو اسے شدید بخار ہو رہا تھا۔ اگلے کچھ دن سکون سے گزر گئے۔ ایک روز رات گئے جب میں پانی پینے کے لیے اٹھا اور میں نے جا کر فریج کھولا۔ ابھی میں نے پانی کی بوتل نکال لی تھی کہ مجھے یوں لگا جیسے سیڑھیوں پر کوئی ہے۔ جب میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو وہاں ایک عورت کا سایہ نظر آیا جو مجھے دیکھتے ہی پیچھے کی جانب چلا گیا۔ اس کی پائل کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں خوفزدہ سے واپس آ گیا، لیکن میں نے اس واقعہ کا ذکر کسی سے کیا نہیں۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ اوپر والی منزل سے مسلسل آوازیں آتی تھیں، کبھی کسی عورت کے رونے کی اور کبھی ہنسنے کی۔ ہم سب گھر والے بہت پریشان ہو چکے تھے۔ ابو نے آفس میں اپنے دوستوں سے ذکر کیا تو ان میں سے ایک صاحب نے انہیں ایک عامل کا پتہ بتایا جو کہ جنات وغیرہ پر عمل کیا کرتے تھے۔ میں اور ابو سرجانی ٹاؤن میں ان عامل صاحب کے آستانے پر گئے۔ جب ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارے گھر میں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کا گھر کچھ غیر مرئی مخلوقات کے زیر اثر ہے، اس کے لیے مجھے آپ کے گھر آ کر عمل کرنا ہوگا۔ پھر وہ صاحب جمعرات کے دن ہمارے گھر آ گئے۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ وہ عامل صاحب ایک شاگرد کے ساتھ اوپر کی منزل پر چلے گئے اور وہاں انہوں نے کوئی عمل شروع کر دیا۔ ابھی انہیں کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اوپر کی منزل سے چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے بہت سی عورتیں مل کر چیخ رہی ہوں، لیکن پھر اچانک ان عورتوں کی آوازیں بند ہو گئیں اور اوپر سے عامل صاحب کا شاگرد چیختا چلاتا ہوا نیچے اترا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ دروازے کی جانب بھاگا۔ ہم لوگ بھی بہت پریشان ہو چکے تھے۔ ابو نے مجھے کہا کہ چلو اوپر چل کر دیکھتے ہیں۔ ہم دونوں اوپر چلے گئے۔ اوپر عامل صاحب بے ہوش پڑے تھے۔ ابو نے اور میں نے مل کر انہیں اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر سے ان کو ایڈمٹ کر لیا۔ عامل صاحب کو 3 دن کے بعد ہوش آیا۔
تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر پر شدید قسم کا اثر ہے، خدا کا شکر ہے کہ میری جان بچ گئی۔ عامل صاحب کی بات سن کر ابو بہت پریشان ہو گئے۔ خیر ہم گھر آ گئے۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں بہت سے واقعات پیش آنا شروع ہو گئے۔ وہ سایہ جو کہ پہلے اوپر کی منزل میں نظر آتا تھا اب نیچے کی منزل میں بھی نظر آنا شروع ہو گیا۔ ایک روز ہمارے کچھ رشتہ دار آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ وہ بچہ کھیلتا ہوا لان کی طرف چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور اس کی طرف سے کوئی آواز نہ آئی تو اس کے والدین نے پریشان ہو کر اسے ڈھونڈنے کا ارادہ کیا۔ ہم نے جب لان میں جا کر دیکھا تو لان کی پچھلی طرف وہ بے ہوش پڑا تھا۔ ہم اسے فوری طور پر اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ اس بچے کے والدین ہمارے اس مکان کو ہی اس واقعہ کا ذمہ دار قرار دے رہے تھے۔ ہمارے گھر پر خوف اور پریشانی کے ڈیرے لگ گئے تھے۔ ایک روز میں نے ان تمام واقعات کا ذکر اپنے ایک دوست سے کیا۔ میرے دوست نے مجھے ایک کتاب دی جس میں غیر مرئی مخلوقات کے ساتھ رابطے کا طریقہ کار درج تھا۔ میں وہ کتاب لے کر گھر آ گیا۔ گھر میں نے اس کتاب کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات کو میں نے اس کتاب کو کھولا تو اس میں ان مخلوقات سے رابطے کے لیے کوئی سامان جس میں موم بتیاں، ایک چھری اور ایک پیالہ چاہیے تھا۔ میں نے وہ تمام سامان اکٹھا کیا اور رات کو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ آدھی رات کے قریب میں نے کتاب کو کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ زمین پر ایک دائرہ بنا کر اس کے ارد گرد موم بتیاں جلا کر اپنے خون کے چند قطرے اس دائرے کے اندر ڈالو، اور پھر کچھ الفاظ دہرانے کا ذکر کیا گیا تھا۔ میں نے زمین پر دائرہ بنا کر چھری سے اپنی انگلی میں ایک چھوٹا سا کٹ لگایا اور اس پیالے میں اپنے خون کے چند قطرے ڈال دیے۔ پھر میں نے ان الفاظ کو دہرانا شروع کر دیا، ساتھ ہی میں نے اس پیالے سے خون اس دائرے میں انڈیل دیا۔ اچانک میرے کمرے کے پردے زور زور سے ہلنے لگے۔ موم بتیوں کی لو ٹمٹمانا شروع ہو گئی۔ کمرے میں اچانک سردی کا شدید احساس ہونے لگا۔ اچانک مجھے پردے کے پیچھے ایک عورت نظر آئی جس کی آنکھیں نیلے رنگ کی روشنی سے چمک رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے میرے قریب آ گئی۔ میں شدید خوف میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ عورت آگے بڑھی۔ اس نے کہا، تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میرا نام ارچنا دیوی ہے۔ میں نے کہا کہ تم کیوں ہمیں پریشان کر رہی ہو؟ وہ بولی، تم لوگوں نے میرے گھر پر قبضہ کر لیا ہے، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ ہم نے بڑی مشکل سے مکان خریدا ہے اور ہمارے پاس تو کوئی دوسری رہائش کی جگہ بھی نہیں ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ اس چیز کا کیا حال ہے؟ کیا ہمارے اس گھر میں سے تمہارا اثر ختم ہو جائے؟ وہ بولی، اس کا ایک ہی حل ہے، تمہیں کرنگی کے قریب سمندر کے کنارے موجود ایک مندر کے پجاری کے پاس جا کر میرے بارے میں بتانا ہوگا۔ اس مندر کے پجاری کو میرے ساتھ ہونے والی زیادتی کا علم ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے اپنی کہانی سناؤ۔ اس نے کہا کہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن اگر تم اصرار کرتے ہو تو میں تمہیں سنا سکتی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں ضرور سننا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، یہ آج سے بہت عرصہ پہلے کا ذکر ہے۔ ہم اس مکان میں خوش و خرم رہا کرتے تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ایک رات میرے والدین ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے۔ اب اس گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ یہ بڑا مکان تھا اور بہت سے لوگوں کی اس مکان پر نظر تھی۔ انہیں پتا تھا کہ میں یہاں اکیلی رہتی ہوں۔ پہلے تو کچھ عرصے تک وہ لوگ مجھ سے مکان خریدنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن میں اپنے والدین کی یادوں سے وابستہ اس مکان کو کیسے بیچ سکتی تھی۔ ایک روز جب میں رات کو سو رہی تھی تو مجھے یوں لگا جیسے گھر میں کوئی داخل ہوا ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ میرے کمرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں تیز دھار خنجر تھے۔ انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ ان کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ میں اس کی تاب نہ لا سکی۔ وہ لوگ مجھے اسی حال میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے اور میں نے سسکتے تڑپتے ہوئے جان دے دی۔ اس دن سے میری روح اس گھر میں بھٹک رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ضرور اس مندر کی پجاری سے ملوں گا اور تمہاری روح کو پرسکون کرنے کے لیے تمہاری مدد کروں گا۔ دوسرے دن میں نے اپنے دوست سے بات کی
اور ہم دونوں کرنگی کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں ہمیں پرانا مندر ڈھونڈنے میں کافی وقت لگا۔ ہم نے اس مندر کے پجاری کو ارچنا دیوی کے بارے میں بتایا۔ وہ کچھ پریشان ہو گئے۔ پھر وہ مندر کے اندر چلے گئے اور اندر سے ایک بوتل جس میں کچھ محلول تھا لا کر دی اور کہا کہ جا کر اپنے گھر کی اوپر کی منزل میں سب کمروں میں اس محلول کچھ تھوڑا تھوڑا دیواروں پر چھڑک دو۔ امید ہے کہ ارچنا کی روح کو قرار آ جائے گا۔ اب وہ محلول لے کر ہم لوگ واپس آ گئے۔ میرے گھر والے بہت پریشان تھے کہ میں بغیر بتائے کہاں چلا گیا تھا، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، آج انشاءاللہ ہم ان بدروؤں سے نجات پا لیں گے۔ مغرب کے بعد میں اوپر کی منزل پر چلا گیا اور میں نے جا کر پہلے کمرے میں وہ محلول دیواروں پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ ابھی میں نے محلول چھڑکنا شروع ہی کیا تھا کہ ان عورتوں کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ آہستہ آہستہ وہ آوازیں تیز ہوتی گئیں، لیکن میں بغیر کسی خوف کے وہ محلول دیواروں پر چھڑکتا رہا۔ جب میں نے آخری کمرے میں وہ محلول دیوار پر چھڑکا تو آواز بند ہو گئی۔ مجھے واضح طور پر ایک سایہ کھڑکی میں نظر آیا۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے جذبات تھے، گویا وہ میرا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ پھر وہ کھڑکی میں غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر سے نہ تو کوئی آوازیں آئیں اور نہ ہی کوئی سایہ نظر آیا۔ گھر والے بھی بہت خوش تھے، لیکن ارچنا کی کہانی میرے اور میرے اس دوست کے علاوہ کسی کو معلوم نہ تھی۔ آج بھی ہم اسی مکان میں رہتے ہیں، لیکن اس مکان سے وابستہ وہ خوفناک یادیں کئی بار مجھے سوتے سے اٹھا دیتی ہیں۔ Dear viewers, if you like to watch the scariest horror stories, do subscribe, like and share our channel. Thank you.